اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرپشن ہے نام جس کا سبب ہے میرے زوال کا، فکرہ ایک ایسا کمال کا پوشیدہ ہے جس میں راز ہر انسان کے ملال کا، خلق کر دیا ہے اس نے فرق حرام و حلال کا، مسئلہ ایک ایسا کبیر شکار ہے جس کا ہر غریب و امیر، بنا دیا اس نے انسان کو انسان کا حریف۔ جناب صدر، میں رائحہ تجمل ایک پاکستانی نوجوان اور 12ویں جماعت کی طالب علم ہوں، جس کا متجسس و متحرک ذہن ہر وقت اس انسانی زندگی کے سوال اور بدحالی کا سبب پوچھتا رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ ہی حقیقت کی پردوں کو الٹ پلٹ کر اس نتیجے تک پہنچنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سا تحصیل ہے، وہ کیسی فکر ہے، وہ کیسی نجازت ہے، وہ کیسی حفاظت ہے جس نے میرے وطن پاکستان، میری پاک دھرتی جو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی، اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں کھڑے مسلمانوں کے بارے میں فقر پاکستان نے ایک صدی پہلے ہی کہہ ڈالا۔ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ، قوالی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جناب صدر، لیکن آج ایجوکیشن اس تقریری مقابلے کے عنوان سے میں یہ جان گئی، میں مان گئی، میں پہچان گئی کہ کرپشن ہی ہے نام جس کا سبب ہے میرے زوال کا۔ جناب والا، آج کی محفل میں موجود محترم حاضرین کرامی اور جج صاحبان جن کے رگوں میں حب الوطنی کا خون دوڑتا ہے، ان سے خاص طور پر مخاطب ہے کہ جناب والا، میرا پاکستان، میری پاک دھرتی جسے لا الہ الا اللہ کی خدا بلند کر کے حاصل کیا گیا تھا، آج وہ پاکستان جو قرآن کی تفسیر تھا، اقبال کے خوابوں کی تعبیر تھا، علی کی شمشیر تھا، جس کے بنانے والوں کا خبیر کا حب الوطنی تاکہ بڑھنے جگہ خوشی کھول کھول کے بنی تھی، اور جن کے زمین کہتے تھے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بندہ کیوں ہی جوانوں کے لہو کے عوض آباد ہونے والا یہ گلستان آج زوال پذیر کیوں، دنیا کی نظر میں حقیر کیوں، آبر میں فقیر کیوں؟ تو جناب والا، انہیں سوالوں کے جواب طلبی کے لیے جب میں نے نرمی نظر کرم وطن عزیز کی موجودہ حالت پر ڈالی تو میں نہیں بیان کر سکتی، میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کو کس طرح نباتی اور ضلالت کے تنزل میں ٹوٹ کے دیکھا، میں نے کرپشن کی آگ میں جھلس کے دیکھا، میں نے زینب کی، میں نے ابو بکر کی بیٹی زینب کو قتل کے بعد کوڑے کے ڈھیر میں دیکھا، میں نے یونیورسٹی گریجویٹ کو نوکری نہ ملنے کے بعد نشے کی لت میں ڈوب دیکھا، میں نے روشنوں کے شہر کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنتے دیکھا۔ مت پوچھئے علی بکار، مت پوچھئے کہ میں نے کیا کیا دیکھا۔ امیر بورو ٹرین کو جھول میں قریب کو تختہ اجلاس میں ڈھکتے دیکھا تو قریب تو گزارے حسن کی زینت کرنے والی گیٹ سے تنگ آئی طوائفہ، گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔